अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं इस वक्त मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से। चूंकि इस वक्त महंगाई में होशरुबा इजाफा होता दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर महंगाई की शरह में 1.80% का इजाफा जो है वो देखने में आया है और इसके बाद महंगाई की ये शरह 40.65% हो चुकी है और इदारा शुमारियात के मुताबिक हर बेसिक चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। आटे की कीमत में तकरीबन 750 रुपये से जायद का इजाफा देखने में आया और एक तरफ जहां पर ये महंगाई बढ़ रही है वहीं पर इस वक्त रमज़ान भी चल रहा है और इस वक्त अवाम जो है वो महंगाई को फेस कर रहे हैं और एक तरफ जहां पर रमज़ान चल रहा है वहीं पर लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अशियाए ज़रूरिया है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और दिन ब दिन जहां पर हमने कुछ वीडियोस भी देखी जहां पर आटे की तकसीम की जा रही है, वहां पर लोगों की हलाकतों की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। तो इस वक्त लोगों को अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का भी सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ये आटा आखिर जा कहाँ रहा है, इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे और इकोनॉमी की सूरत हाल कहाँ पर जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त हम देख रहे हैं माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी वर्स्ट किए जा रही है। इस प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे शाहिद मेतला साहब के आर्टिकल के हवाले से, वो भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है। बहरहाल उस पर जो कुछ ट्वीट सामने आई है कुछ जर्नलिस्ट की और ये कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस इंटरव्यू को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंटरव्यू जाली है, उनसे मनसूब तमाम बातें जो है वो गलत बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन साथ साथ जो बातें शाहिद मेतला साहब ने अपने इंटरव्यू में की हैं वही जावेद चौधरी साहब ने अपने प्रोग्राम में जो है वो अपने आर्टिकल में भी उन्होंने बातों का इंकिशाफ भी किया है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो शाहिद मेतला साहब ने अपने इंटरव्यू में कही हैं, जिसमें इलेक्शंस की डेट के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के हवाले से, और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके हवाले से बातचीत हुई है। इसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आला पंजाब बनने के हवाले से भी डिस्कशंस हुई हैं, फिर हुकूमत गिराने के हवाले से बातचीत हुई है, फिर मीर जाफर और इस हवाले से बात हुई है कि जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को दे रहे थे, वो बात वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से नहीं कर रहे थे। इस पे बात करेंगे। मुख्तलिफ चीजें हैं जो सामने आई हैं, मंजर आम पर आई हैं, लेकिन उसके हवाले से सहाफ़ी कामरान शाहिद साहब ने भी ट्वीट किया है और उस पर हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस इंटरव्यू के, इस आर्टिकल के दूसरे से डिनाई करें तो पहले से डिनाई क्यों नहीं किया। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ सिचुएशन चल रही हैं, ऐसे प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर राज़ा साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौलाना सलमान शाह साहब भी। लेकिन उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब क्या फरमा रहे हैं IMF की डील के हवाले से, क्योंकि काफी देर से इंतजार है, ये डील होगी तो ही कहा जा रहा है कि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन इस IMF की डील के साथ जो जुड़ी बातचीत है, जो ये कर्जे देने की बातचीत हो रही है, उस पर IMF क्या कह रहा है और मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, जरा पहले आप ये सुन लीजिए। डॉक्टर सलमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो कहिएगा, ये इस वक्त जो मुल्क बातें हो रही हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वहीं पर मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी हमें बता रहे हैं कि जब तक IMF कह रहे हैं कि आप लोग $1 बिलियन वापस देंगे तब तक तो आगे वो कर्जे नहीं देंगे। तो फिर ये हालात कहां पर जा रहे हैं, हम क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको? देखिए, एक तो है कि बहुत देर कर दी है, तकरीबन 1 साल हो गया है IMF के साथ नेगोशिएशंस करते हुए, और रजीम चेंज के बाद किसी फ्रंट पे कोई पेशकदमी नहीं हुई, बल्कि डिटेरिएशन ही होती चली गई है। और इस असना में आपको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और ना ही आप कुछ नेगोशिएट कर सके हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का कि अभी तक हमारे IMF के साथ जो है नेगोशिएशन तकरीबन उसी जगह पे हैं जहां आज से 1 साल पहले थी। सो आई डोंट नो कि ये कर क्या रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने IMF को के साथ नेगोशिएशंस की हैं, बल्कि उनके जितने भी पुराने भी एग्रीड अपॉन चीज़ें थी उनको भी ओपन अप करके ये सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है IMF का प्रोग्राम करने से, क्योंकि वो समझते हैं कि इसका जो फॉल आउट होगा पॉलिटिकली वो खासा नेगेटिव होगा।
اور گورنمنٹ کے لیے وہ برداشت کرنا، اس کا فال آؤٹ بڑا مشکل ان کو نظر آ رہا ہے. ویسے اگر دیکھیں تو نہیں کریں گے تو وہ اس سے بھی بڑا ان کے اوپر بوجھ پڑے گا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک قسم کی کنفیوژن ہے، گورنمنٹ کی کلیئرٹی نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے پاکستان کے ساتھ ایک بہت خوفناک قسم کا ہاتھ کیا گیا. تو شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں سنجیدہ نہیں تو پھر ان کے پاس آلٹرنیٹو کیا کوئی پرپوزل ہے جس کی وجہ سے ملک کو اس گرداب سے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا سارا فوکس یہ ہے کہ کس طریقے سے الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جائے، کسی طریقے سے اپنی حکومت جو ہے اس کی میعاد بڑھائی جائے، کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے. سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پوری دنیا میں ایک ہمارا امیج جا رہا ہے کہ یہ بالکل، اب میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ ایک فیلڈ اکانومی تو کم از کم نظر آ رہی ہے. اور اس میں ان کو، دنیا کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہو بھی جاتا ہے تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ جو ہے جو کہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو نہیں اگر مانتی تو یہ کانٹریکٹ کو کیا مانے گی. اور انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے جو جن لوگوں نے آپ کے بانڈز خریدے ہوئے ہیں، آپ کے سکوکس خریدے ہوئے ہیں، ان کی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت جو ییلڈز ہیں ان بانڈز وغیرہ پہ وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کریں گے. سو آئی تھنک کہ میسج بالکل غلط جا رہا ہے، پوری فوکس غلط ہے، جو ایکشنز لے رہے ہیں وہ غلط ہیں. اس سے بڑا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جو اس وقت ہماری حکومت کی مینجمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر حالات یہی رہیں گے، ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہم پوری نہیں کر پائیں گے، اوپر سے پاکستان کی معیشت کا ایسا حال ہوگا، تو یہ اونٹ آپ کس کروٹ بیٹھتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہاں پر بھی معاملات ٹھیک نہ ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارے پر تو کوئی ملک ٹرسٹ نہیں کرے گا، پھر کون ہمیں قرضہ دے گا اور ہم ملک آگے چلائیں گے کیسے؟ اس وقت تو ملک چلانے کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جو آپ کا نظام ہے وہ جو کے اوپر بیسڈ ہے. کم از کم اب پچھلے 10-15 سال سے مسلسل ہم جمہوری عمل سے گزر رہے ہیں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ تو بالکل انپریڈکٹیبل ہیں، یہ پریڈکٹیبل نہیں تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو الیکشنز ہونے تھے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، یہ ایک بالکل 90 ڈیز کے اندر ہو جانے چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ تو ایک تماشا بن گیا ہے. ابھی سپریم کورٹ کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑتا ہے. عجیب و غریب قسم کے ہمارے یہ گورنر صاحبان ہیں، اور جو یہ اداروں سے ہمیں آتی ہیں ایکسپلینیشنز حیران کن ہیں، اور ایسے لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اکنامک مسائل ہے کیا ہیں، اور اسی کی بیسس کے اوپر ہی تو آگے کام سارا ہونا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اب پاکستان کو انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس نے اکنامک تو ہماری تباہی کر ہی دی ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل بریک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے. ہماری لیڈرشپ اس وقت بہت کمزور ہے، اور کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ہم خیر کی طرف کیسے لے کے جائیں گے سب چیزوں کو. کیا اس نقطے کو آپ غور کر رہے ہیں کہ عالمی پریشر پاکستان پر ڈالنے کے لیے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سائن نہیں ہونے دیا جا رہا؟ نہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ تو سارا پاکستان کی طرف سے ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے چند ایک اصول ہیں جو کہ پہلے دن سے سب کے سامنے تھے، اور وہ اصول جو تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسچینج ریٹ کے اوپر ان کا اصول ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے.
دوسرا اصول ان کا یہ ہے کہ حکومتی اخراجات جو ہیں وہ حکومت کے ٹیکس ریونیو سے پورے کیے جائیں. تیسری بات ان کی یہ ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ انفلیشن سے تھوڑے سے اوپر ہونے چاہیے. انفلیشن کی ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں کہ وہ ہیڈ لائن انفلیشن کی بات نہیں ہے, وہ کور انفلیشن کی بات کرتے ہیں, اور اس کے نزدیک آپ کا انٹرسٹ ریٹس ہونے چاہیے. اور اسی طرح ان کا بجلی کے خسارے ہیں اس کو پورا کرنے کے اوپر پرنسپل ہے کہ جی آپ اپنے اس خسارے کو ختم کریں تاکہ آپ کا سرکولر ڈیٹ نیچے آنا شروع ہو. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے دوست ممالک آپ کی مدد کریں جہاں پہ فائنینسنگ گیپس ہیں. اور یہ تو ہم پچھلے 12 مہینے سے یہی باتیں سن رہے ہیں نا, تو آج بھی اسی باتوں پہ ہی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ مانتا نہیں ہے, یہ درست بات نہیں ہے. ہم ان جو چیزیں ہم مان چکے ہیں ان پہ عمل کرنے میں بھی ہمیں بڑی دشواری پیدا ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں نا, لیٹسٹ ایک طرف آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ سبسڈیز آپ ختم کریں گے, تو اس کے بعد ایک نئی سبسڈیز آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ بھی ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورلی سیاسی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں سارا. سو آئی تھنک کہ یہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل انتشار ہے اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھنڈا کریں. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کام کرنے ہیں الیکشنز کے بارے میں وہ مکمل طور پہ کریں اور صاف شفاف الیکشنز کرائیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کہا کہ وقت پہ الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے. چونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کی سچویشن کافی ہم خراب دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہی کہتی ہے کہ اگر وقت پہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو اکانومی کی سچویشن بہتر ہو سکتی ہے, ہم بہتر کر سکتے ہیں, فریش گورنمنٹ آئے گی. لیکن وہیں پر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اب اس وقت حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم انتخابات کروائیں, نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں, نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے, تو ہم کس طرح سے الیکشنز کروائیں. آئی تھنک یہ تو ایک قسم کی ڈسیپشن ہے نا. گورنمنٹ جو ہے اس وقت قوم کو دھوکہ دے رہی ہے یہ باتیں کر کے. یہ کانسٹیٹیوشن کو آپ ان چیزوں کے متحد نہیں کر سکتے. نمبر 1, آپ کے پاس پیسے کی پرابلم ہے, اتنا بڑا بجٹ ہے آپ کی پروونشل گورنمنٹس, آپ کی فیڈرل گورنمنٹس ملا کے کوئی 17-18 ہزار ارب روپے کے بجٹ ہم چلا رہے ہیں, تو اس میں سے 10 ارب روپیہ نکالنا یا 20 ارب روپیہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے. سملرلی آپ دیکھیں کہ الیکشنز جو ہیں, جنگوں کے دوران بھی الیکشنز ہوتے ہیں, تو پاکستان تو امن میں ہے اس وقت. کون سا اتنا بڑا کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی کو نظر نہیں آ رہی. باقی بھی جتنے بھی اس وقت جو ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں وہ بڑے فلمزی ایکسکیوزز ہیں, اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ صرف الیکشن سے بچنے کے لیے ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں. اور یہ آئی تھنک کہ قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ یہ کون یہ کام کر رہا ہے, اور قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ پاکستان کو اس طرح سے تباہی کی طرف کون دھکیل رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ابھی بھی ہوش کرنی چاہیے, اور یہ چیزوں کو جو تصادم ہے, یہ پولیٹیکل کرائسس, اس کو ایک طرف کر کے اکنامک کرائسس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور الیکشنز کی طرف جائیں گے تو یہ ساری کانفیڈنس لیول واپس آئے گا. اگر آپ الیکشنز نہیں کرائیں گے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا, کوئی دوست ممالک آپ کی مدد نہیں کریں گے, اور آپ پھر بالکل آپ کی اکنامک کلیپس ہو جائے گا. شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی نے برطانیہ, امریکہ اور یورپی یونین کو خط لکھا ہے کہ حکومت ہم پر پابندی لگانا چاہتی ہے, آپ ہماری مدد کیجیے. اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ اور خطوط ہوتے ہیں ان سے اکانومی پر کتنا فرق پڑتا ہے, اور اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ ہیں اور خطوط ہیں ان سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے, ایسے خطوط جو ہیں؟ نہیں, آئی تھنک آج کل کی دنیا میں نالج اور انفارمیشن تو انسٹنٹینیسلی جاتی ہے. کسی کے خط لکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا
پوری دنیا کے یہاں کیمراز پاکستان میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا تصادم ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی سیاست ہوتی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے جو جمہوریت ہے اس کی قدر ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. تو یہ تو بی بی سی سے لے کے CNN، تمام الجزیرہ، جیپنیز ٹی وی، جرمن ٹی وی، سارے ٹی وی پہ یہ معاملہ آ رہا ہے. سو آئی تھنک مین چیز یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں نالج اور انفارمیشن ڈاکٹر صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. مینوائل انور رضا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ایک طرف جہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کے ان کو حالات ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور نہ ہی حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو ٹھیک کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. آپ کا بیچ میں لاگ آ رہا تھا. یہی کہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ سکتی ہے. ہمیں جو بھی ہمارے ملک میں اس وقت کرائسس ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا اگر کسی کو خیال آتا ہے تو وہ بھی دنیا کو پتہ ہے. اور آج کل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ٹیکٹکس استعمال کریں جس میں تشدد بھی ہو، جرنلسٹ کو بھی اریسٹ کیا جائے یا روکا جائے یا سینسر کرنے کی کوشش کی جائے. تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. پاکستان نے اپنا جمہوریت کے لیے ایک ٹریک ریکارڈ بنایا ہے، اس کو اب آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کو بالکل ہی ڈیمولش کر دیں. ٹھیک ہے، حکومت کو اس کی رسپانسبلٹی لینا ہوگی. بہت شکریہ سر، اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. شاید میتلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا انٹرویو کب ہوا، کیسے ہوا، کس وقت ہوا، اور جو اب باجوہ صاحب اس انٹرویو کو ڈینائی کر رہے ہیں تو وہ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار شاہد میتلا صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر آپ کے انٹرویو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں انٹرویو، دیٹ واز این انٹریکشن، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جو پروگرامز کا حصہ بھی بنی ہیں اور جس میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. ون بائی ون ان باتوں پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ چونکہ سب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جعلی انٹرویو ہے، انٹرویو نہیں ہوا، تو میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے چاہوں گی ذرا آپ شیئر کر دیں یہ انٹرویو کب ہوا، کس جگہ پر ہوا، کیا انوائرمنٹ تھا اور کس کس قسم کی انفارمیشن وہاں پر شیئر ہوئی تھی. بہت شکریہ ماریہ. دیکھیے جو انٹرویو سبھی آپ نے بات کی کہ سبھی کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، سب نہیں کر رہے. جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں، ڈفرینٹ جرنلسٹ کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے ہیں. دیٹ آلسو شوز کہ ان کا جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو ایک تو ان کی طرف سے یہ آ رہی ہے، کانٹراڈکشن آ رہی ہے. دیکھیں میں وین ہی سیز کہ یہ اٹ وازنٹ اے فارمل انٹرویو، آئی تھارولی انڈورس ہم. میں I'll be very fair with him. I'm a professional person. تو میں ان کے ساتھ بالکل ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. It wasn't a formal interview, but it was a journalistic interaction. It was it was journalistic meeting as well. Like we both knew one thing is کہ بھائی یہ it will be reported, and we have like decided few things as well. So ابھی میں ابھی میں کچھ اور بھی مزید بھی کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جن میں نہیں جانا چاہوں گا، بٹ ہی واز اسپیسیفک آن سم پوائنٹس. تو مطلب سمجھے طے تھی چیزیں کہ آپ نے انٹرویو پبلش کرنا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ تمام گفتگو ہوئی تھی کہ یہ پبلش کروں گا میں، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یہ پبلش کروں گا. اور وہ ہاں انہوں نے بھی کانسرٹ دیا. میں تو ویسے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، چونکہ میرے ساتھ وہ میرے دوست ہیں اور میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، میں ابھی بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ڈسکس کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں. جی انہوں نے بالکل نہیں خدا نہیں بالکل جو انہوں نے منع کیا. He was specific about few things that these things should be off the record. تو میں نے I kept those all things off the record.
तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि लाइक कुछ जो So ये सब कुछ उनके कंटेंट के साथ हाँ हुआ। वो स्पेसिफिक थे, उन्होंने कुछ Okay. चीजों के हवाले से मुझे मना किया, वो आपने वो नहीं की, publish वो नहीं की, वो आपके- और मैं समझता हूँ वो राज है, बिल्कुल वो राज है। बिल्कुल वो राज है, उनकी अमानत नहीं तो फिर क्यों Definitely. उन पे कोई जीएच की तरफ से प्रेशर है? जी डिफरेंट प्रेशर्स तो उन पे आप भी पे है, है कोई मुझ pressure? पे भी है, मुझ पे भी है, उन पे भी है, और अभी तो मैं आपकी इस मौके पे- इंटरव्यू को पब्लिश करने के बाद कोई बात हुई है उनके साथ? जी कोई उनके interaction हुआ है? साथ उनके साथ हुआ है, इंटरेक्शन बिल्कुल हुआ है, और नहीं इससे पहले वाले एक आर्टिकल के बाद मेरा उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ ठीक है, है। और देखें वो दोस्त हैं और अच्छे आदमी, एक अहद साज शख्सियत है मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान को स्टिल बहुत फ़ायदा दे अच्छा सकते हैं उनको। ये तो नहीं मतलब साहब, ये वैसे मैं चूंकि खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट है, ये मेरे जहन में एक क्वेश्चन है, कोई ये तयशुदा चीज़ें तो नहीं थी कि आपने इंटरव्यू करना है, उन्होंने इसे डिनाइल करना है, और ये है ये सब? देखिए बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, बड़ी खूबसूरत, ये एक जर्नलिस्ट ही समझता है इस चीज़ को, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है, जो आपके नाज़रीन है, कि भाई जो तरदीद आ रही होती है इसका ये मतलब नहीं होता कि ख़बर ही गलत है, या जो एक इंटरेक्शन है या जो एक स्टोरी है वो बिल्कुल फजूल है, रबिश है, वो एग्जिस्ट ही नहीं तरदीद उसी पे आती करती। है। अमूमन मैं तो अपने सोर्स को, अपने बंदे को कह रहा, मैं खुद कह रहा होता हूँ यार इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, वही बात आपने भी की है कि इस तरह से हमारा कुछ होता है कि हमारा काम भी हो जाए, हमारी इंफॉर्मेशन भी चले जाए, कॉन्ट्राडिक्शन से क्या Contradict कोई हमेशा ज्यादा उन्हीं बात पर कहते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कि करती है। कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो ऐसा नहीं था, देखना और आपका इंटरव्यू पिछले कई रोज से खबरों की जीनत बना हुआ है। जी 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 तो इस वजह से मेरे जहन में ये सवाल आया कि कहीं ये अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी आप दोनों की? नहीं, क्योंकि हमारी देखना, कोई understanding आप उनके नहीं दिल है। के बड़े करीब हैं। नहीं तो मैं हो उनके सकता है कि इतना फिर- करीब नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं अभी भी चाहता हूँ कि उनके करीब हूँ, वो शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो उनको समझता है कि उनके अगेंस्ट चली गई हैं, उनके अगेंस्ट चली गई हैं। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरे दोस्त है, सुन ले अनवर रजा साहब, सुनिए मेरे वो दोस्त, मेरा दोस्त से मतलब ये है कि अच्छा ताल्लुक है, अच्छा ताल्लुक, उन्होंने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर सकूं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, और उनका एक तरह से एहसान भी है कि ही हैव स्पोकन टू मी, और मुझे भी वो रिस्पेक्ट करनी है, और जब हम किसी सोर्स के साथ या किसी ऐसी कांटेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमें उसकी भी जो उसके फ़ायदे नुकसान का भी ख्याल रखना होता है। तो मैंने कुछ, अगर उनको कोई थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनका कोई नुकसान हो गया तो मैं माजरत भी करता हूँ। क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से उन्हें डिनाइल देना पड़ा? कोई ना कोई ऐसी बात तो आपने अपने देखिए इस कॉलम में की होगी। एक तो वो इदारे की वजह से भी देखें, डेफिनेटली कि इदारा भी कह रहा है कि बात नहीं होनी चाहिए, मजीद आर्मी क्योंकि चीफ जो पॉलिटिकल है वो बात इंटरफेरेंस करें, इन्वॉल्व शो होती है ना इससे। हाँ पॉलिटिकल नहीं, ये बहुत बात सारी है ना नई कि- चीज़ें भी नहीं, सामने नई आ चीज़ों रही का हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, जिसमें अगर आपकी इस मैं कंटेंट को देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें उन्होंने कन्फेस किया है कि मैंने नहीं ये किया, फलां ने किया है। हाँ। तो इसकी वजह से देखना इदारा भी इन्वॉल्वमेंट उनकी भी नज़र आती है, शायद ये वजह हो सकती है। हाँ ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक वजह प्रोबेबली हो सकती है, बट शायद अब वो उनका थोड़ा माइंडसेट भी चेंज हुआ है जनरल साहब का, मुझे जो लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एनालिसिस है कि 14 फरवरी के बाद स्पेशली जो आफ्ताब इकबाल वाला जो हुआ था एक एपिसोड, उसके बाद भी उनका माइंड थोड़ा चेंज हुआ है, उनकी जो पोजीशन है, स्टेट ऑफ माइंड वो चेंज हुई है, इट सीम्स टू मी कि वो उसके बाद उनकी काफ़ी चेंज हो। तो डेफिनेटली इदारे की तरफ से भी प्रेशर होता है कि इमरान खान तो ऑलरेडी बैश कर रहा है और बैशिंग कर रहा है, इदारे को भी कर रहा है, उनको भी कर रहा है, तो ये इसलिए। क्या इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब का रिलेशन खराब होना किस पॉइंट से शुरू हुआ था? हाँ एग्जैक्टली, ये पहली दफ़ा चीज़ें ये सामने आ रही होंगी, और मैं वजाहत कर दूं कि शायद मैं चीज़ों को बाजवा साहब की मंशा के मुताबिक रोक भी लेता, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सारी जगहों पे जा चुकी थी, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि चीज़ें मेरी तरफ से आएँ, वो रिस्पॉन्सिबली आएंगी, अभी भी रिस्पॉन्सिबली आएंगी, वरना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बड़े बड़े जर्नलिस्ट के, बड़े बड़े एडिटर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हम इस तरह से कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को और आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मेरी ही इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं बाद में आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं, इस तरह से मैं नहीं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो बहुत नॉनसेंस हो सकती हैं, तो इसलिए इदारे की कोई पॉलिसी है कि बाजवा साहब ने इमरान खान की जो गुफ्तगू है इदारे से मुताल्लिक, आर्मी चीफ के मुताल्लिक
تو اس کا جواب دینے کے لیے باجوہ صاحب کو لانچ کیا ہو کہ آپ نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ادارہ تو چاہتا ہے کہ کم سے کم ان کا انٹریکشن ہو، بلکہ میری انفارمیشن کے مطابق تو ان کو کہا بھی کیا ہے کہ آپ انٹریکٹ نہ کریں، جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں، یہ کہا بھی کیا ہے. عمران خان اور باجوہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ کہاں بریک ہوا، کہاں یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یہ پہلے نہیں آئی ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور بھی تھوڑا سا میں لبرٹی لے لوں آپ کے پلیٹ فارم کی، کہ جب میں نے یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا، یہ انٹریکشن انفیکٹ جب کنڈکٹ کیا، تو میں دو صاحب سے بات کر رہا تھا، بڑے بڑے ایڈیٹر سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار وہ 1500-2000 جرنلسٹ کے ساتھ مل چکے ہیں لٹرلی، تو آپ نے کیا نکالا ہوگا یا کیا کیا ہوگا. تو میں نے کہا یار آپ نے میرا کام نہیں دیکھا ہوگا نا پہلے. تو میں انہوں نے کہا جی جاوید چودھری صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں نے کہا یار آپ پھر دیکھیے گا ذرا. تو اب وہی سارے آپ نے دکھایا اور میں نے پھر وہ تھوڑا بہت دکھایا اور بہت ساری انفارمیشن. تو اسی طرح سے اب جو پہلا بریک اپ ہے that will be coming first time in the like Pakistan's history کہ actually ہوا کیا. تو میں نے تو وہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ چیزیں جو جرنلسٹ ہوتا ہے، مجھے 10 جرنلسٹ کے ساتھ بٹھا دیں تو 10 کا اینگل کچھ اور ہوگا، میرا اینگل اور ہوگا، میری ڈائریکشن اور ہوگی. تو میرا اس طرح کا تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے، آپ بول نہیں رہے ہیں، آپ چپ کر کے سن رہے ہیں. مجھے بتائیے نا پھر خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا پوائنٹ کیا تھا، وہ ڈیفینیٹلی وہ وہی تھا. جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں میں نے پفنگ نہیں کروائی، تو ابھی میں نے سکرین دیکھی ہے تو وہ آئلی ہو رہا ہے، اس لیے میں نہیں کروا رہا تھا. لیکن انہوں نے مجھے ٹیشو بھی نہیں دیا. ہاں ٹیشو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ ڈیفینیٹلی وہ DGISI کی اپائنٹمنٹ ہی تھی، اور اس پہ کیا کنورسیشن ہوئی تو وہ ڈیفینیٹلی DGISI وہ ساری بات بھی ہوئی ہے. اس کا ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے پورا لائک نہیں بالکل نہیں انوالومنٹ نہیں تھی، وہ بالکل نہیں تھی. اور باجوہ صاحب نے بہت ساری، جب باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کو کمپیئر کریں نا فرینکلی، تو باجوہ صاحب ٹھیک ہیں، درست ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ایگو تھی یا کیا، ایسا کیا ہوا؟ دیکھیے آپ نے عمران خان صاحب کو انٹرویو کیا ہے، انٹریکشن رہا آپ کا بڑا کلوزلی ان کے ساتھ، اور نعیم الحق صاحب کا آپ کے ساتھ بڑی دوستی تھی. تو یہ بھی ہاں ایک اور یہ جو آپ نے پوائنٹ بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں وہ جو نعیم الحق صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو، بڑے شاندار آدمی تھے، اور میرے ساتھ وہ بات بھی شیئر کر لیتے تھے جو کہیں کسی کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس انٹریکشن میں اس تعلق نے بھی بڑا فائدہ دیا ہے کہ نعیم الحق صاحب مجھے بہت ساری ایسی باتیں بتاتے تھے جو ابھی تک پاکستانی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی. وہ بھی انتہائی ریولیشنز نہیں، وہ بھی ایک بیس تھی کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اتنا ریولیشنری اور ریولیٹری قسم کا انٹریکشن ہو گیا کہ جس میں بہت سارے ریولیشن سامنے آ گئے. تو وہ میرا ایک تعلق بھی وہ بنیاد بنا کہ جو نعیم الحق صاحب بہت سپر ایکسکلوسیو انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، تو اس کی بنیاد پر بھی کافی سارے سوالات باجوہ صاحب سے کیے گئے جن کو انہوں نے جوابات دیے. تو باجوہ صاحب کو کب محسوس ہوا کہ عمران خان صاحب بڑے خطرناک بن گئے؟ بہت ساری جگہوں پہ بلنڈرز تو عمران خان صاحب کے ہیں جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ انہوں نے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں. اور انٹرسٹنگلی کچھ لوگ مجھے میری کریڈیبلٹی کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور اس کو ادروائز بھی انفارمیشن. تو میں نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز پہ جو باجوہ صاحب کے حوالے سے اور ان کے منہ سے ابھی انفارمیشن تو 3-4 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن اپنے شوز میں اپنے میڈیا انٹریکشنز میں دے چکا ہوں، جو ابھی لکھے جا رہے ہیں یا ابھی باجوہ صاحب کے منہ سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے. تو یہ میں ادروائز اس کو رپورٹ کر چکا ہوں کہ یہ ہوا ہے. جی عمران خان صاحب نے چین کے ساتھ یہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان کو گالی دی ہے، MBS کو یہاں انہوں نے یہ کہا ہے، سعودی عرب اس بات پر ناراض ہے. KL سمٹ بھی میری سٹوری تھی پہلی دفعہ کہ میں نے سٹوری دی تھی جی 72 سالوں میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ پر. باجوہ صاحب کی عزت بھی نہیں کیا کرتے تھے خان صاحب، ان کو باجوہ کہہ کے بلاتے تھے، کبھی جنرل صاحب بھی نہیں کہا، ایسا کوئی بات ہوئی؟ یہ بھی کوئی وجہ تھی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی وہ میں نے اس پہ پہلے بھی اپنا انالیسز ڈفرینٹ جگہوں پہ دیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو میں نے یہ بتایا تھا اکتوبر 2021 میں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور آپ نے دیکھا وجہ یہی تھی ساری، نہیں وجہ اکتوبر 2021 میں نے بتایا تھا کہ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اگر میں آپ کو بتاؤں، میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں انور رضا صاحب، اگر DGISI والا ایپیسوڈ نہ بھی ہوتا تو عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا.
नहीं, वो 3 मेजर रीजंस थी उनको हटाने की। ये बाजवा साहब नहीं, ये मेरा अपना एनालिसिस है जो मैं 2020-21 से बात कर रहा हूँ कि ये बात है। देखिए, एक तो इकोनॉमिक फेलियर था, ठीक है, गवर्नेंस फेलियर था, और इंटरनेशनल फ्रंट पे फेलियर था कि कोई भी मुल्क आपके साथ खुश नहीं था और इमरान खान साहब के साथ काम नहीं करना चाहता था। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी मुल्क काम करने के लिए तैयार नहीं था। जो खबरें आ रही थी हमारे सामने, सीपैक है, सऊदी अरेबिया है, यूरोप है, अमेरिका है, किस तरह से चीन है, हाँ ओवरऑल जिस तरह से 2018-19 ऑनवर्ड्स में, देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत मैं एक यूरोप के बहुत बड़े मुल्क के एम्बेसडर से मिला। उसने कहा यार, मैंने उनसे पूछा कि अभी की गवर्नमेंट में और उसके क्या फ़र्क है। वो कहते हैं यार, मैं उनसे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके मिनिस्टर ने मुझे एट द 11 था 5 मिनट पहले मेरी मीटिंग उसके साथ थी, उसने कैंसिल कर दी 5 मिनट पहले। उसने कहा हम इतनी बड़ी मस्जिद है, आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। तो मतलब इस लेवल की मेडियोक्रेसी, इस किस्म का मेडियोक्र बिहेवियर और डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स करते रहे पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट इस लेवल के ब्लंडर्स। मीडिया पर जो क्राइसिस आया रहा और मीडिया पर जो सख्तियां थी, उसका जिम्मेदार बाजवा साहब किसको ठहराते हैं? क्योंकि हम लोग तो यही समझते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट ने किया। आपको पता ना, हमारे यहाँ यही तासुर पाया जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आके ये तासुर कम होना शुरू हुआ है। ये क्या वजह थी कि ये तासुर अभी कम होना कि हाँ, और हमें अभी भी लगता है, और ऐसा है, इसमें हकीकत भी है कि एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही होती है, जो भी आर्म ट्विस्टिंग कर रही होती है। हाँ, सारे वाक़यात। इसी मेरा सवाल भी था आपसे शायद मतलब साहब कि अबसार आलम के हवाले से आपने बात की, फिर उन्होंने इस पे कैटेगोरिकली डिनाई भी किया कि उनको जो है वो गोली मरवाने वाला वाक़या उनकी तरफ से नहीं हुआ। फिर उन्होंने आज़म सवाती साहब के हवाले से बात की, शहबाज गिल साहब के हवाले से बात की। तो फिर अगर वो ये डिनाई कर रहे हैं तो फिर ये किया किसने? देखिए, उन्होंने तो एक तरह से कन्फेस किया है कि उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने किया है। और मेरे साथ भी इस तरह का एक इंसिडेंट हो चुका है, लेकिन मैंने कहीं पे उसको रिपोर्ट नहीं किया था, शोर नहीं की। और अनवर रजा साहब गवाह है। गेन बाजवा साहब की यहाँ पे मैं एक बात को इंडोर्स करूंगा कि ये बात 100% बाजवा साहब ठीक कर रहे हैं कि सबॉर्डिनेट्स बहुत सारी चीजें खुद से कर रहे होते हैं। आपको पता है मेरे वाले इंसिडेंट में किस तरह से लाइक टॉप लेवल पे किसी को बेचारे को पता ही नहीं था, और टॉप लेवल पे भी मेरी दुआ सलाम थी अच्छी। तो बाजवा साहब को ना मैंने पूछा, ना उनके भी ज़हन में था, ना मुझे पता था। ठीक है, तो ऐसा रिलीज करने के हवाले से जो डिस्कशन हुई है, हाँ वो भी हुई है वो अगले पार्ट्स में भी आएगी। अगले रियल स्टोरी क्या है वो बताइए, इनको अभी बता दीजिए। वो उन्होंने देखिए इस कॉलम के एंड में भी है कि वो इमरान खान साहब की वीडियोस तो हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन वो बाजवा साहब तो नहीं कर रहे। बाजवा साहब ने भी डिनाई किया है कि वो नहीं कर रहे। और वो कहीं ना कहीं उसमें लिखा गया ना कि उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियोस हैं। उनके पास नहीं है, मैंने जो वर्ड्स हैं वो लिखे, उन्होंने कहीं नहीं ये कन्फेस किया कि मेरे पास इमरान खान साहब की वीडियोस हैं। उन्होंने नहीं, मैंने अपनी जॉब बड़ी ईमानदारी से की, जो उनके अल्फाज थे एज इट इज वो वैसे मैंने कोट कर दिए, रिपोर्ट कर दिया। खान साहब क्या करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा वीडियोस मौजूद हैं, उनके फोन टैप हुआ करते थे। ये बात किया आपने बाजवा साहब के बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनके फोन टैप क्यों किए जाते थे? मेरा ख्याल है ये बात मैंने नहीं की, मेरा ख्याल है। ये बताइए, इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और हामिद मीर साहब को झूठा क्यों कहा? कोई वजह थी? कोई नहीं, इमरान खान साहब तो हमें पता है कितने झूठ बोलते हैं। मतलब एक दिन वो कोई बात कर रहे हैं, नहीं ये तीनों अशखास के बारे में उन्होंने कहा, क्या कोई उनके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया था जो साबित हुआ? नहीं, हामिद मीर साहब तो मुसलसल उन पे कमेंट करते हैं, और अदरवाइज भी हामिद मीर साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट। लेकिन उनकी तो बड़ी दोस्ती थी, मुझे अभी कोई बता रहा था कि जब वो वापस जियो में आए हैं तो उनमें बाजवा साहब का और जरदारी साहब का बड़ा बाजवा साहब ने ये कहा है कि मेरा किरदार था, वो अगले किसी कॉलम में आएगा। उन्होंने अच्छा, अभी एक और किस्तानी है, वो अभी तो किस्तें स्टार्ट है, अभी तो आगाज हुआ, आगे देखते हैं। चलिए ब्रेक के बाद मोहब्बत है, इख्तिताम मोहब्बत क्या होगा खुदा जाने। चलिए ब्रेक के टाइम है, ब्रेक के बाद हम पूछते हैं शायद मित्तल साहब से भी कि कोई ऐसी खबर जो आप आगे अगले आर्टिकल में छाप रहे हैं उसमें से कोई एक आध न्यूज़ भी शेयर कर दें, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मित्तला साहब। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। सर ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि बहुत सारी अभी आर्टिकल्स और भी आने और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आगे आनी है, तो कोई एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी, हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दे, जो सही ब्रेकिंग न्यूज़ हो जो आगे आने वाली है।
اور دیکھیے نہیں ایسا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ کلیدی کردار جس طرح سے انہوں نے کیا بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے میں، پھر فوج کا امیج بہتر کرنے میں، اور میری ادروائز بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس خوبصورتی سے میرے سخت سوالات کے جواب میں، پتہ نہیں پہلے حصے میں نے بات کی ہے کہ نہیں، کہ جس طرح سے سخت سوالات کے جواب میں جتنی خوبصورتی سے انہوں نے فوج کو ڈیفینڈ کیے اور دفاع کیے، لائک وہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا. کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں جنرل باجوہ کی، ان لائک ادر پیپل. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو میں نے ایکسپلور کی ہے. تو اور بھی بڑے مثبت آدمی ہیں، میرا خیال ہے ان کو ابھی بھی بین الاقوامی تعلقات پر استعمال کیا جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کیوں ڈانٹا کہ آپ نے حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ ہاں نہیں، یہی وجہ تھی کہ بھائی آپ کو پارٹی میں کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو ہی بنا دیا ہے. تو لائک وہ، اور مریم نواز کا جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سخت سٹانس تھا اس کے بارے بات کیا آپ نے؟ پوچھا آپ نے کہ مریم تو فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں، اس پہ اسپیسیفکلی مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے کوئی بات کی ہو. نواز شریف صاحب اور مریم نواز سے متعلق پوچھا کہ کیا بہت تعلقات بہتر، بہت ساری باتیں اوور آل وہ ان کے حق میں ہی ہیں، تو سم ایکسٹینٹ ان کے حق میں ہے نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے. اور جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جے ایس آئی نے کی، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ وہ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کی کیا؟ وہ ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بات ہے، اسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی ہماری. اور وہ لائک اس میں بھی ڈیفینیٹلی کہ وہ جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کروایا، ہم کیوں کروائیں گے، ہمیں تو بلکہ نقصان ہوا ہے ارشد شریف کے جانے. وہ تو بڑا کلوز تھا اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستان آرمی کے بڑا کلوز تھا، اور جو جس طرح سے وار رپورٹنگ پہ ارشد شریف صاحب کو کمانڈ حاصل تھی اس طرح سے کسی کو بھی نہیں ہے. تو لائک اس میں وہ تو نواز شریف صاحب کا لندن جانا طے شدہ تھا. یہ بھی بات ہوئی کمنگ ڈیز میں سامنے آئے گی. طے شدہ تھا، وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے تھے. جنرلی بیمار یہ وجہ تھی عمران خان صاحب کے ان کے درمیان، نہیں یہ وجہ تھی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلاف کی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے. یہ وجہ نہیں تھی، اور وہی وجہ میں نے بتا دی. انٹرنیشنل ریلیشنز بھی تھے، ایک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی دوری کی. نہیں، پھر ایک بات ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بات نہیں سنتے تھے باجوہ صاحب کی. ایسا نہیں ہے. باجوہ صاحب کی انہوں نے 2-3 ایشوز پر بات نہیں سنی، ادروائز تو ساری بات سنتے تھے. اور یہ بات حالات بھی تو اس وقت خراب ہوئے نا جب وہ بات نہیں سنتے تھے. اس سے پہلے تو حالات بالکل نارمل تھے، دونوں سیم پیج پر تھے. آپ کو ہمیں نا عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں شاید وہ ایک آدھ کسی اور جرنلسٹ کے علاوہ واحد جرنلسٹ ہوں جو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے، میرے انٹریکشنز میڈیا پر دیکھ لیجئے، کہ عمران خان صاحب سپر انٹیلیجنٹ پولیٹیشین ہے پاکستان کے. ان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. انفیکٹ وہ ایسے نہیں ہے، وہ نیو سیاستدان نہیں ہے، بلکہ وہ بیوقوف بن کے، سادے سے بن کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اور وہ بہت اچھے اسٹریٹجسٹ ہے. ہی از اے بریلینٹ مائنڈ، ہی از اے بریلینٹ پولیٹیشین. میں ماریا کو کل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہوا ہے یہ بالکل پلان تھا. جو عثمان پاک کے باہر ہو رہا ہے یہ بالکل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب وہ چیزیں لوز کر چکے ہیں، اور آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے رہنا، انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو کیسے انٹیکٹ رکھنا ہے. اب جو پالیٹکس میں ایک جو رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے پہلے، کیسا رہا اور اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہاں بالکل، اس پر بھی بات ہوئی، اور کچھ باتیں تو آپ کو اس آرٹیکل میں نظر بھی آ گئی ہوں گی کہ کتنی انوالومنٹ ابھی ہے، یا اس کے بعد جو 21 فروری 2021 کے بعد کی بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد ایسا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، سسٹم کو اوور آل سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. باقی انسٹیٹیوشنز ہمارے کمزور ہی اتنے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پلگ ان اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو لائک اس آئیڈیالوجی کا قائل ہوں کہ جو بھی سویلین کرتے ہیں، جیسا اچھا برا سیاہ سفید، ان کو کرنے دینا چاہیے. اچھا، جو خبریں سامنے لیکن چیزیں ایسی ہیں کہ انٹروین کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہمارا جو سیاسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں مارکیٹ، وہ بھی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، وہ بھی بار بار فوج کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انٹروین کریں. آپ ہمارے مذاکرات آپ نے پوچھا کون سے سیاستدان آپ کے پاس آیا کرتے تھے ہیلپ لینے کے لیے، یا کن سیاستدانوں کو آپ نے ہیلپ کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات ہوئی؟ نام لیے انہوں نے؟ ایسی کوئی بات نہیں. پھر شیخ رشید کو انہوں نے کیوں کہا؟ نہیں، وہ شیخ رشید صاحب تو اس دن گرفتار ہوئے تھے نا، گرفتار ہوئے تھے. اور پھر تھوڑا جاوید چودھری صاحب کے بھی کالم میں ان کا ذکر ہے.
تو شیخ رشید پر ویسے بھی ان کو تھوڑا سا میڈیوکر ہیں شیخ رشید، تو اس لیے بھی تھوڑا ان کو غصہ ہے یا غصہ ہو سکتا ہے نا کہ لائک سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ میڈیا پر رول کر رہا ہے، میڈیا پر چھایا ہوا ہے، لیکن اس کی بات میں کوئی دھیلے کا بھی سبسٹینس نہیں ہے، تو اس لیے بھی بندوں کو غصہ آ رہا ہے. لائک میں اپنی بات کروں نا تو میں بہت سارے کیریکٹر جن سے میں شدید جن پہ مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں گلاس اٹھا کے ان کو ماروں، ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. پتہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کہ مجھے زیادہ غصہ آئے نا. اچھا، جو مریم نواز کا لائٹر نوٹ پہ بالکل ایسے مریم نواز کا جو دروازہ توڑا گیا کراچی میں، اس کا پوچھا آپ نے کہ باجوہ صاحب آپ نے کروایا ہے؟ ہاں، اس پہ میں نے پوچھا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بالکل یہ جو تھا، چونکہ کیپٹن صفدر نے بہت زیادہ نعرے بازی مزار قائد پر نعرے بازی کی، جس کی وجہ سے میڈیا کا ہم پہ دباؤ بڑھ گیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جوانوں میں بھی غصہ تھا اور ادروائز پبلک بھی کہہ رہی تھی کہ کیپٹن صفدر کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کا سد باب ہونا چاہیے، کوئی سبق. یہ میں نے سارے لکھا ہوا ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں جو میں ابھی بول رہا ہوں، ادروائز جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کیپٹن جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا، اور پھر جو نیچے لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ ذرا اوور ڈو ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں کمرہ شمرہ کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا. اور پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے تو نہیں، بات مکمل کیجیے. تو ٹھیک ہے، بس یہیں پہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کے کہنے پہ میر شکیل الرحمان کو اریسٹ کیا گیا یا جنرل باجوہ کے یا جنرل فیض کے؟ ہاں، یہ انٹرسٹنگ انہوں نے کہا. میں نے یہ سوال کیا اسپیسیفکلی، یہ سوال میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا جی یہ جب میر شکیل الرحمان صاحب، چونکہ میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے میں نے بھی بڑی آواز بلند کی ہے، اور چونکہ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیو جو صحیح فلیگ بیریئر ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، فریڈم آف جرنلزم کا، اور تو میں نے ہمیشہ، تو وہ میرے لیے یہ تھا کہ امپورٹنٹ تھا کہ میں ان سے بات کروں. تو میں نے ان سے بات کی میر شکیل الرحمان کو کس نے اندر کروایا تھا، کس نے جیل میں بھیجا تھا. عمومی تاثر تو یہ ہے کہ نیب ان کے کنٹرول میں تھی، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی، یا جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھی. وہ بھی آگے ایڈریس ہوا ہے کویسچن. تو نیب تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے کنٹرول میں تھی. اگر عمران خان صاحب کے نیب کنٹرول میں نہ ہوتی، یہ جینوین آن میرٹ بات ہے، تو عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہ ہوتی تو خواجہ آصف، جو کہ ان کے سسر کے بڑے قریبی دوست ہیں اور ان کے بھی قریبی دوست ہیں، وہ کبھی ان کو جیل نہ جانے دیتے. شاہد خاقان عباسی ان کے ایک طرح سے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کو بھی جیل میں نہ جانے دیتے. مفتاح اسماعیل جو دوستوں میں سے ہیں، ان کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، جنرل باجوہ کو ان کو بھی نہ جانے دیتے. اور بھی ایک بات بتائیے، جب باجوہ صاحب جنرل تھے تو انہوں نے میر شکیل الرحمان کا کہا، وہ عمران خان نہیں بھیجا، میں نے تو بلکہ نکلوایا اور عمران خان کو بتایا کہ بھائی ان کو کینسر ہے. ایک بات بڑی زبان زد عام تھی اس وقت کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے درمیان رفٹ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی یا واقعی کوئی اختلاف تھا ان کے درمیان؟ دیکھیں، یہ بالکل اس پہ بات ہوئی ہے، بالکل اس پہ بات ہوئی ہے، اور وہ ڈفرینٹ دو ڈائریکشنز آپ کو ملیں گی. جو میری رائٹنگز ہیں اس میں دو ڈفرینٹ ڈائریکشنز ملیں گی آپ کو. یہ بھی لگے گا کہ جنرل صاحب اور باجوہ صاحب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ بھی لگے گا کہ دونوں اپوزٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں. وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انڈرسٹینڈ ماریا کو خبر تو لے لیں شاید مطلع صاحب، ایک جاتے جاتے ہمیں کوئی ایک خبر تو بتا دیجیے. اگلا پروگرام آپ نے نہیں کرتا کیا؟ چلیں لائٹر موڈ نہیں، دونوں طرح سے نظر آ رہا تھا، دونوں طرح سے نظر آیا کہ وہ کہیں نہ کہیں ساتھ مل کے کام بھی کر رہے تھے. اور کچھ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید آپ کے اگینسٹ لیگل ایکشن لیا جائے اس اسپیسیفک آرٹیکل کو لے کے باجوہ صاحب کی طرف سے. تو ہاں، میرے باجوہ صاحب کا احترام ہے، ان کا میرے دل میں ان کے کامران شاہد نے اپنے ٹویٹ میں کہا باجوہ صاحب نے ڈائریکٹلی نہیں کیا. چل باجوہ صاحب پھر بھی ان کا احترام ہے، اور وہ اگر لیتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. جی میرے پاس ہے ایویڈنسز کہ میرا یہ انٹریکشن ہوا، اور آپ نے فارملی اجازت بھی تو لی تھی ان سے اس کو پبلش کرنے کی؟ جی میرے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ انٹریکشن ہوا، اور یہ آن ریکارڈ انٹریکشن ہے. اور اس نیکسٹ ایپیسوڈ کب آ رہی ہے بھئی؟ یہ اس کو تو ڈائجسٹ کر لیں، اور اس کے بعد دعا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ عوام تک آنی چاہیے. عوام ریئل سٹیک ہولڈر ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں. جب دیکھیں نا آپ ٹیکس، اور ہم سارے جو ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، ہم پاکستان کے وقت ختم ہو چکا ہے. ہم ایک بار شاید میتلا صاحب کو پروگرام میں دعوت دیں گے، ایک دفعہ پھر بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے. بار بار بلائیں گے. میں نہیں، ایک دفعہ بلائیں گے تو نہیں، بار بار بلائیں گے. نہیں، ہم بار بار بلائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر نہیں کرتے. وقت آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.